السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلمیٰ خان پارٹ 13۔ ہیلو، آپ اتنا ڈر کیوں گئی تھی مجھے دیکھ کر؟ وہ جو کچن میں سبزیاں کاٹنے میں مصروف تھی، یک دم اپنے پیچھے سے کسی لڑکے کی آواز سنی تو سہم کر پیچھے دیکھا تو وہیں ٹھہر گئی۔ وہ پیچھے کھڑا تھا، ہاں وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر ساکت تھی۔ آپ وہ گھبراتے ہوئے بول رہی تھی، تم جانتی ہو تم کتنی خوبصورت ہو؟ ابھی وہ اسے کچن میں آنے کی وجہ پوچھتی جب ابیر نے سامنے سے اس کی تعریف کر دی اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں تو تمہیں دیکھ کر کھو ہی گیا تھا۔ پورا یورپ گھوما ہوں مگر تم جیسی لڑکی وہاں پر بھی نہیں ملی۔ مجھے تمہاری یہ خوشبو یہاں تک لے آئی ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا اور وہ سانس روکے بس سن رہی تھی۔ وہ سچ میں جادو کرتا اور وہ لڑکی اس جادو کے سحر میں آ رہی تھی۔ اسی طریقے سے ہی اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ دیکھیے ابیر صاحب، اوہ پلیز صاحب نہیں، صرف ابیر کہو، میں ایک معمولی سی ملازمہ۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ ابیر نے اس کو ٹوک دیا، تم معمولی ہی تو نہیں ہو، تم کتنی انمول ہو یہ تم بھی نہیں جانتی۔ تم تو میرے دل میں سیدھا آ گئی ہو۔ میرا دل تو بیمار ہو چکا ہے، اب اس کا علاج کر دو۔ وہ اپنے الفاظ اور بڑھاتے جا رہا تھا اور زویا تو ابھی تک اس شہر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے دادی جان کے موبائل میں نمبر دیکھا جس پر چمکتا ہوا زویا لکھا ہوا تھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ زویا تم ہی ہو۔ میں تمہیں رات کو فون کروں گا، تم اٹھا لینا۔ وہ ابھی تک ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تو بولنے کی حالت میں تھی ہی نہیں، کیا بولتی اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اور وہ جادوگر اپنا جادو چلاتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن سے نکل گیا تو اس کی سانس بحال ہوئی مگر الفاظ ابھی تک ذہن میں گھوم رہے تھے، وہی الفاظ جو وہ بول کر گیا تھا۔ وہ کیا سچ میں اتنی خوبصورت تھی؟ پہلی بار زویا نے خود کو بڑے خواب سے دیکھا تھا، لیکن کون جانتا تھا یہ عارضی خواب ہے۔ شازین، بیوی ہوں میں آپ کی، آپ کو میرا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو میرے ساتھ رہنا چاہیے مگر آپ میرا خیال نہیں رکھتے۔ ہاں میں نایاب کی طرح نہیں ہوں، مجھے نایاب بننا بھی نہیں ہے، میں انیا ہوں اور آپ کو مجھے میرا حق دینا ہوگا۔ کافی دنوں سے شازین اسے اگنور ہی کر رہا تھا۔ ان کا جو پلان بنا تھا وہ راشدہ بیگم کی طبیعت خراب ہونے پر کینسل کر دیا گیا۔ ان کی اب اکثر طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور اس حالت میں انہیں کوئی چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا اور اپنے اور شازین کی بڑھتی دوریوں کو دیکھ کر وہ آج تو اس سے ساری چیزیں کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ آج بھی، میں صرف ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور وہ میری بیوی ہے۔ اور انیا کے الفاظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے۔ ہماری شادی جن حالات میں ہوئی ہے، میں جانتا ہوں یہ چیز ہم دونوں کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن انیا میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم ہو میری بیوی۔ میں تم پر ظاہر کروں یا نہ کروں مگر مجھے تم سے محبت ہے۔ اور انیا تو گونگی ہو چکی تھی۔ ماضی گزر جانے کو ہوتا ہے، مجھے تمہاری ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ماضی میں کیسی تھی کیسی نہیں، کیا عادتیں تھی تمہاری، کیا نہیں، کیا طبیعت تھی کیسی تھی، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایک ماضی میرا بھی تھا جسے میں کافی وقت پہلے دبا چکا ہوں اور اب میرے دل میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اب اسے اپنے بالکل سامنے بٹھا چکا تھا اور وہ گونگی بنے صرف اس کی باتیں سن رہی تھی۔ انیا، جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر محبت کرو، جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھو، اپنا دل کھول کر اس سے اظہار کرو۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں آدھا ادھورا ہے۔ اس دنیا میں کافی لوگ ہیں جن کے پاس یہ رشتے نہیں ہیں جو رشتے ہمارے پاس ہیں۔ لوگ ترس رہے ہیں رشتوں کے لیے اور ہم بے قدری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی باتوں سے انیا کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، آج اس کے دل کا شاید میل دور ہو رہا تھا۔ ہر انسان کو اپنی تکلیف سب سے زیادہ لگتی ہے، کبھی ان کی جگہ خود کو رکھ کے سوچو، تب تمہیں احساس ہوگا ان کی تکلیف کے آگے تمہاری تکلیف تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کو انسان سمجھو، اسے ان کمزوریوں کے ساتھ قبول کرو۔ تمہارے اندر بھی بہت کمزوریاں ہوں گی لیکن تمہیں تو کسی نے نہیں ٹھکرایا، تمہارے پاس سارے رشتے موجود ہیں، تو پھر تم اس نعمت سے کیوں محروم رہ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم اکیلی ہو؟ کبھی بیٹھ کر ان لوگوں کو اپنی پریشانی تو بتاؤ، کبھی بیٹھ کر ان لوگوں کو اپنے دل کے حال تو سناؤ۔ اگر تمہیں اپنی تکلیف کا حل نہ ملے تو پھر میرا نام بدل لینا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا اور انیا وہ تو پلک جھپکا بھی نہیں پا رہی تھی۔ خود کو خاص سمجھنا اچھی عادت ہے مگر دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ صحیح بات نہیں۔ تم ان لوگوں سے محبت کر کے تو دیکھو، بدلے میں تمہیں بڑھ کر محبت ملے گی انیا۔ اور اب انیا کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا رہا تھا
اور اس پر یہ دل کی دنیا مکمل بدل گئی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا اپنی غلطیوں کا، اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا، اسے اپنی زندگی کے اتنے سال ضائع کر دیے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور شازین نے وہ آنسو اپنی انگلی سے روکنے کی پوری کوشش کی، مگر آج تو شاید وہ رکنے کے ارادے میں نہیں تھے۔ کچھ دیر تک یوں ہی بارش ہوتی رہی، پھر شازین کی شرارت کی آواز، یا اللہ خیر، میک اپ کے ساتھ تو چلو، تمہارا چہرہ تھوڑا دیکھ لے جیسا ہے، اب تو میک اپ اتر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک آنے والا ہے۔ ذرا تم مجھے نمبر تو بتا دو، پہلے ہی میں پولیس بلا لیتا ہوں، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور انیا کا چہرہ ایک دم افسردگی سے غصے میں تبدیل ہوا۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کروں، اللہ نے زبان دی ہے تو اس کا استعمال کروں گا نا۔ شازین، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، اور صوفے پر پڑا تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ اب ان دونوں کے بیچ جنگ چھڑ چکی تھی جو آج تو ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، آج اس کے بھروسے کی موت ہوئی تھی۔ اسے زیادہ تکلیف اپنے بھائی سے بڑھ کر دوست کے دھوکہ دینے سے ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہی سوچتا رہا، سر پھٹا جا رہا تھا۔ چھوڑو اسے، میں نے کہا، اس کو چھوڑو ورنہ میں اس پتھر سے تم لوگوں کا سر پھاڑ دوں گا۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، چھوڑو اسے۔ وہ اپنے سے عمر کے بڑے لوگوں سے اس لڑکے کو چھڑوا رہا تھا جو پچھلے 10 منٹ سے ان کے پاؤں کے جوتوں کے نیچے کچلا جا رہا تھا۔ دیکھو تم لوگ، چھوڑو اسے۔ لیکن ان لڑکوں کے کان میں تو کوئی آواز نہیں گئی تھی، وہ بس اسے مارے جا رہے تھے۔ ہماری بات نہیں مانے گا، یہ ایریا ہمارا ہے اور تو ہماری بات نہیں مانے گا۔ تجھے اب ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں دادا گیری کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ اسی طریقے سے پیٹے جا رہے تھے۔ ایک دم پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ ان میں سے دو لڑکے تو آواز سنتے ہی بھاگ گئے تھے، البتہ تیسرا بھی ادھر ادھر دیکھ کر پھر بھاگنے لگا۔ جب وہ لوگ بھاگ گئے تو جو لڑکا ان کے پاؤں کے نیچے رہا تھا، اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اٹھتے ہی اپنے ناک سے بہتا ہوا خون صاف کرنے لگا۔ پورے جسم میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی تھی، وہ درد سے کرا رہا تھا۔ اتنے میں اپنے اوپر سے ایک آواز آئی اور وہ ایک دم اوپر کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ دیر پہلے جو لڑکا اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ پانی کی بوتل اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 1 سال کا ہی فرق تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب وہ اسے اٹھا کر اپنے پاس رکھے پتھر پر بٹھا چکا تھا۔ وہ بھی کافی حد تک اپنی سانس بحال کر چکا تھا۔ اب اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ لوگ تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ وہ اب پرتجسس لہجے میں اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھو، تم مجھے بتاؤ، وہ لوگ تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ اب کی بار اس نے اونچی آواز میں کہا، مگر سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے اب غصہ آنے لگ گیا تھا۔ تم کیوں آئے لڑائی کے بیچ؟ اور سامنے بیٹھا لڑکا اس سوال پر حیران رہ گیا۔ وہ پوچھ کیا رہا تھا اور وہ بتا کیا رہا تھا؟ تم دوسروں کی لڑائی کے بیچ ایسے ہی آتے ہو؟ اس کے سوال بڑھتے جا رہے تھے اور اس لڑکے کی ماتھے کی شکنیں اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تم کمزور تھے اور کمزور کی مدد کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ اس کے اس جواب پر اس لڑکے نے سر سے پاؤں تک سامنے بیٹھے اس لڑکے کو دیکھا کہ تو ایسے رہا تھا جیسے وہ کوئی پہلوان لگا ہوا ہے، حالانکہ اس کی صحت اور عمر دونوں ہی اس سے کم تھی۔ اچھا تو تم بتاؤ وہ تمہیں؟ میرا دماغ خراب مت کرو، میں زیادہ نہیں بولتا، اس لیے فضول سوال میرے سے مت کرو۔ وہ جو ابھی کچھ پوچھنے ہی لگا تھا، اس کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بات کاٹ کر وضاحت دے دی تھی کہ وہ اب بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لڑکا اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھے جاتے ہوئے سڑک پر غائب ہو گیا اور وہ تو اسے اسی طریقے سے دیکھتا رہ گیا۔ کافی دن تک یہ چلتا رہا۔ وہ لڑکا جب بھی اس سڑک پر آتا تو وہ مار کھانے والا لڑکا اسے وہیں بیٹھا ملتا، اسی پتھر پہ۔ دن گزرتے گئے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے مگر مکمل نظر انداز کرتے تھے۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اب کی بار وہ لڑکا جب اس روڈ پر گیا تو اس نے اس مار کھاتے لڑکے کو نہیں دیکھا۔ وہ مسلسل 1 مہینے سے یہیں پر ہوتا تھا مگر آج وہ نہیں تھا۔ ابھی وہ اسے ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اس کی ٹکر کسی سے ہوئی۔ سامنے کھڑا شخص صاف طور پر اسے ہٹا کٹا لڑکا تھا، ایک ہٹا کٹا لڑکا تھا جس سے وہ ٹکرا کر تقریباً گر ہی گیا تھا۔ ابھی وہ گرنے لگتا کہ کسی نے اس کو تھام لیا۔ وہ زمین سے بس چند سیکنڈ کی ہی دوری پر تھا جب کسی نے اسے بازو سے تھام کر اوپر کی طرف کھڑا کیا۔ یہ وہی لڑکا تھا۔ اس لڑکے سے عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ وہ زیادہ دوست نہیں بناتا تھا کیونکہ اس سے اتنا جلدی کسی پر بھروسہ کرنے کی عادت نہیں تھی، اور دوسری طرف وہ لڑکا تھا جس کا کوئی دوست تھا ہی نہیں۔ وہ دونوں اسی پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خاموشی دونوں کے درمیان حائل تھی۔ 7 منٹ، 8 منٹ، 9 منٹ اور بالآخر 10 منٹ کے بعد اس لڑکے کی آواز آئی، سفیان ملک نام ہے میرا۔
وہ اتنا وہ اپنا ہاتھ اس لڑکے کی طرف بڑھا رہا تھا۔ لڑکے نے چند سیکنڈ کا انتظار کیا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جوڑ لیا۔ ذوحان مصطفیٰ۔ اور یہ تھی سفیان اور ذوحان کی دوستی کی پہلی شروعات۔ ان کی دوستی مثالی تھی۔ وہ دونوں ہر وقت ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کچھ وقت گزرا، ذوحان پہلے سے ہی زیادہ نہیں بولتا تھا، مگر اس کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا تھا۔ سفیان بھی اس کے ساتھ اسی طریقے سے ہی تھا۔ وہ اسے دوست نہیں بلکہ بھائی سمجھتا تھا۔ وہ گزرتا گیا۔ ذوحان عجیب تو تھا، لیکن وہ اور عجیب ہو گیا تھا۔ وہ اب بہت کم سفیان سے ملنے لگا تھا۔ جب بھی ملتا اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہوتی تھی، جسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سویا نہیں ہے یا پھر وہ کوئی نشہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ سفیان نے اپنی طرف سے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ذوحان مصطفیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے دل کی سنتا تھا اور دماغ کی۔ اب اس کام پر اسے اس کے دل نے لگایا تھا یا دماغ نے، یہ بات سفیان نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ دن اسی طریقے سے گزرتے جا رہے تھے اور وہ ذوحان کے معاملے میں اور پریشان ہو چکا تھا۔ دوستی ایک انمول تحفہ ہوتا ہے۔ ایک سچا دوست نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، اور منافق دوستوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ سچے دوست کو تکلیف میں دیکھ کر خود بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ذوحان کو برباد ہوتا دیکھ کر سفیان کا دل تڑپ اٹھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، سفیان اور ذوحان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور ایک ہفتے بعد ذوحان کو اس نے جس حالت میں دیکھا تھا، اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگ گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اسے اس حال میں دیکھے گا۔ وہ ایک کوڑے دان کے سامنے 4 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ سب لوگ اپنے ہاتھ پر سفید کلر کا آٹا نما پاؤڈر سونگھ کر چاٹ رہے تھے۔ سفیان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ذوحان کیا اب اس حد تک چلا گیا ہے؟ اسے اس بات کا یقین نہیں تھا۔ ابھی ایک آدمی ذوحان کی ہتھیلی پر سفید پاؤڈر رکھ رہا تھا، اور ابھی وہ زبان سے لگاتا کہ اتنے میں سفیان آیا اور اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ ہٹاؤ اپنے غلیظ ہاتھ، اور خبردار میرے بھائی کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کی، وہ چلایا تھا۔ مگر وہاں بیٹھے لوگوں کو کہاں فرق پڑنا تھا؟ وہ لوگ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ اٹھو یہاں سے، میں تم سے کہہ رہا ہوں، ذوحان مصطفیٰ، اٹھو یہاں سے۔ اس کی آواز کافی بلند تھی۔ اس نے پہلی بار ذوحان کو اپنے پورے نام سے پکارا تھا۔ وہ اب ذوحان کو اس جگہ سے دور لے کر آ گیا تھا۔ ذوحان کے کپڑے گندے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کالے رنگ کے کپڑوں پر سفید پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ وہ اس کے کپڑے صاف کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بھی مسل رہا تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا، اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو، کم سے کم اپنا نہیں تو ہمارا خیال کر لو تم۔ ذوحان، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا گلا دبا دوں، لیکن نہیں کر سکتا، کیونکہ مجبور ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے، بھائی ہو تم میرے۔ وہ چلی گئی۔ سفیان اب تھک چکا تھا ذوحان کے منہ سے یہ الفاظ سن سن کر، وہ جو اپنے گلے شکوے کر رہا تھا۔ ذوحان کی آواز پر اب اس کا پارا اور ہائی ہو چکا تھا۔ کون چلی گئی؟ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ جب سے ملے ہو تب سے بس یہی کہہ رہے ہو، وہ چلی گئی، وہ چلی گئی۔ کون چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ بتاؤ تو مجھے۔ لیکن ذوحان تو کسی اور ہی خیال میں تھا۔ مؤذن مغرب کی اذان دے رہا تھا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلا رہا تھا، بھلائی کی طرف بلا رہا تھا۔ چاند اپنی چمک دکھانے کو بے تاب تھا، تارے ہر طرف پھیلنے کو تڑپ رہے تھے، اور سورج اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ وہ اس کو سہارا دے کر بہت مشکل سے اس کے گھر تک پہنچا تھا۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ ذوحان کا کافی حد تک نشہ اتر گیا تھا، لیکن وہ اس حال میں نہیں تھا کہ اسے کہیں اور لے جایا جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، مگر پورے راستے بس اسی کی پریشانی تھی، اور بس وہ آخری رات تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آخری بار ذوحان کو دیکھ رہا ہے، اور پھر ذوحان ایسا غائب ہوا، اس کی آنکھیں ترس گئی تھی اسے دیکھنے کے لیے۔ سفیان جو ماضی کی یادوں میں گم ہوا تھا، میرال کی آواز اسے حال میں لائی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ آج بہت مختلف لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار سفیان کو اس کے چہرے میں نفرت نہیں بلکہ پریشانی اور مخلصین نظر آ رہی تھی۔ وہ رونا چاہتا تھا، لیکن وہ رو نہیں پا رہا تھا۔ اسے سہارا چاہیے تھا، لیکن جس کے سامنے وہ روتا تھا، آج اسی نے ہی اسے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ذوحان اس کی زندگی کا اہم حصہ تھا، جس سے وہ آج اپنا تعلق ختم کر آیا تھا۔ وہ ذوحان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ اگر وہ کہہ دے دن ہے تو سفیان بھی کہے گا دن ہے، اگر وہ کہہ دے رات ہے تو سفیان بھی رات ہی کہے گا۔ یہ تھی زندگی ان دو دوستوں کی، جس کا وہ اختتام کر آیا تھا۔ مگر دوستیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہم تیار ہیں،
میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے ہمارے خاندان میں کوئی بھی بدمزگی پھیلے۔ میں راشدہ کو بہو بنانے کو تیار ہوں۔ اور فہیم صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج وہ مان گئے تھے، اس کی محبت جیت گئی تھی۔ وہ کل شادی کرنے والے تھے مگر وہ دل سے خوش نہیں تھے۔ اپنی خوشی میں جب تک والدین موجود نہ ہو تو خوشی خوشی نہیں ہوتی، اور بالآخر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ ملک ہاؤس میں سب کو فہیم عباسی کی شادی کی خبر مل گئی تھی۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے اور کمرے میں بیٹھی وہ لڑکی شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ ہو گئی تھی، نہ وہ کھانا کھایا کرتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات۔ وہ خود کو کمرے میں قید کر چکی تھی اور یہی بات ملک ہاؤس کے ہر انسان کو تکلیف دے رہی تھی۔ وہ شادی کر رہا ہے اور آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ زیاد اپنی بہن کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور اب ایک اور خبر اس کے لیے تیار تھی جس نے زیاد کو سر سے پاؤں تک تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ کل زائدہ کی بھی شادی ہے۔ فہیم جس سے شادی کر رہا ہے اس لڑکی کا کزن، اور اس پر تو جیسے بجلیاں گر گئی تھی۔ اسے یہ خبر کتنی آسانی سے بتائی جا رہی تھی۔ وہ یہ تک سب کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کل رات کو انہوں نے ہمیں اطلاع دی ہے۔ زائدہ شادی سے خوش نہیں تھی، وہ بس گھر والوں کی خوشی کے لیے کر رہی تھی، لیکن فہیم نے اس کے دل میں بھروسہ پیدا کیا اور اس نے اپنے لیے سٹینڈ لیا، اور کل اس کی فیاض حسین کے ساتھ شادی ہے۔ شادی سادگی سے رکھی گئی ہے اور زیاد تو اپنے حواس میں ہی نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں سن رہا اور نہ ہی اسے کچھ سننا تھا۔ وہ تو کئی اور سوچوں میں ہی تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید زائدہ بھی اسے پسند کرتی ہے، مگر وہ غلط تھا۔ اس نے زائدہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، یعنی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی اور میں نے اپنے جذبات اس کے سامنے رکھ دیے۔ تو وہ میرے بارے میں کیا؟ اس کے ذہن میں الگ الگ باتیں ہی چل رہی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ساری تکلیفیں میری ہی اولاد کے نصیب میں ہیں؟ سلطانہ بیگم اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ان دونوں کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور توڑنے والا ایک شخص تھا۔ دوسری طرف ابراہیم، آپ کو ناشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا مجھے پہلے بتا دے، ورنہ بلا وجہ دوبارہ مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ وہ چہرے پر غصہ لاتے ہوئے اب باہر کی طرف بڑھنے لگی کہ ایک دم ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ جی بیگم جی، اتنی محبت سے مت کہیں، اتنی محبت سے کہیں گی تو میں تو جان بھی دے دوں گا۔ یہ ناشتہ بھلا کیا چیز ہے؟ اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ میری بات سنیں، مجھے باہر جانا ہے، بہت سارے کام ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ارادے وہ سمجھ چکی تھی، تو اب اسے باہر جانے کی جلدی تھی۔ ارے چلی جانا، میں نے کہاں روکا ہے تمہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2-3 پیار بھری باتیں ہم سے کر لو۔ اس کے انداز پر زرنش کا چہرہ شرم سے گلابی ہونے لگا تھا۔ میں آپ سے کروں اور آپ کس سے کریں گے پیار بھری باتیں؟ وہ اپنے چہرے کو نارمل کرنے کے لیے بات بدل چکی تھی اور ابراہیم اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا کی پناہ، کیا الزام لگا رہی ہو مجھ پہ؟ میں نے تو آفس میں بھی کہا ہوا ہے سب میری بہنیں ہیں اور مجھے سر کے بجائے بھائی کہا کرے۔ اوہ اچھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ میں صرف زرنش کا ہوں، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ تو پیاری بیگم جی، پریشان مت ہوئیے گا، دل میں بھی آپ ہے، گھر میں بھی آپ ہے، اور ابراہیم فہیم عباسی کے دل میں ایک بار جو آ جائے اسے پھر کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو آپ کی جگہ فکس ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے محبت سے کہہ رہا تھا، اللہ ابراہیم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے بولا ہے نا آپ کو کتنی بار کہ میرے گال مت کھینچا کرے، درد ہوتا ہے مجھے۔ تمہارے ہے ہی اتنے کیوٹ ٹماٹر جیسے گال، کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے۔ وہ اپنے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت لاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابھی زرنش کچھ کہتی کہ باہر سے صنم کی آواز آنے لگی، یا اللہ، کباب میں ہڈی آ گئی۔ ابراہیم کو اس کے یوں آنے سے کافی غصہ آیا تھا، مگر اگلے ہی پل زرنش باہر کی طرف بڑھ گئی اور ابراہیم اسے دیکھتا رہ گیا۔ ابھی تو یہاں کھڑی تھی، اتنی جلدی نکل بھی گئی؟ وہ اس کی اس اسپیڈ پر پریشان تھا۔ دوسری طرف وہ گھٹنوں میں سر دے کر دیوار سے چپکی ہوئی رو رہی تھی۔ اسے آج پھر خوف آ رہا تھا اور وہ خوف اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ ادھر میرے پاس آؤ بیٹا، یہ الفاظ میرے پاس آؤ، اس کا دل چھلنی کر دیتا تھا۔ وہ کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ اتنی دور چلے جانا چاہتی تھی کہ کوئی اسے ڈھونڈ بھی نہ پائے۔ یہ خوف اسے بچپن سے اب جوانی تک لے آیا تھا، لیکن اندر سے وہ ابھی بھی چھوٹی بچی تھی جو لوگوں کے سامنے خود کو نارمل دکھانے کی ناکام کوشش کرتی تھی، مگر اندر سے وہ بہت ڈری ہوئی ہوتی تھی۔ روحی، طیبہ کی پریشان آواز آئی تھی۔
وہ صبح کے لنچ کے لیے وارڈن سے بات کرنے گئی تھی، اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو روحی کو روتے پا کر پریشان ہو گئی تھی۔ روحی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور طیبہ کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کیوں؟ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میں تو بچی تھی نا، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اس درندے کو اپنی ہوس میرے اوپر ہی نکالنی تھی کیا؟ وہ روئے جا رہی تھی، اس کی تکلیف سے طیبہ کو بھی تکلیف ہونے لگی۔ بھول جاؤ روحی، اللہ غرق کرے اس آدمی کو، بلکہ اللہ نے تو اس کو غرق کر بھی دیا ہے۔ اسی طریقے سے اسے گلے لگاتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ بیٹا، کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ جو بستہ اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے مزے سے اپنے گھر جا رہی تھی، کسی کی آواز پر پلٹی اور اب خوش دلی سے جواب دینے لگی، انکل گھر جا رہی ہوں۔ اور تمہارا بھائی کہاں ہے؟ بھائی کے لفظ پر اس کی خوشی تھم گئی، چہرے پر افسردگی پھیل چکی تھی۔ بھائی کو تو مہینوں ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، سب نے بہت ڈھونڈا ہے مگر مل ہی نہیں رہا۔ وہ معصوم بچی، اسے بھلا کسی کے ارادوں کا کیا پتہ تھا؟ وہ صاف صاف بتاتی گئی اور اس شخص کے چہرے کے رنگ ایک دم بدلنے لگے۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ وہ اب اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ جی گھر پر کھاؤں گی میں، ابھی تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے جواب دی جا رہی تھی، میرے گھر پر بریانی بنی ہوئی ہے، تم کھاؤ گی؟ اور بریانی میں تو روحی کی جان بستی تھی، لیکن اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے معذرت کرنے لگی، نہیں دیر ہو جائے گی، امی بھی اب کام پر نہیں جاتی، آپ ہی بھی کام پر گئی ہوئی ہے تو امی گھر پر اکیلی ہوں گی، بابا تو کمرے میں ہی ہوتے ہیں، تو میں جا رہی ہوں۔ اور وہ آگے بڑھنے لگی کہ ایک دم اس آدمی نے اس کی کلائی پکڑی۔ اچھا پھر ٹافی کھاؤ گی؟ میں لے کے دوں یہاں سے؟ روحی الجھن کا شکار تھی مگر کچھ نہ بولی۔ وہ آدمی گیا اور کچھ ٹافیز لے کر اس کے پاس آیا۔ ابھی وہ ہاتھ بڑھا کر ان ٹافیز کو لینے ہی والی تھی جب اس آدمی نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ارے کھڑے ہو کر کوئی چیز نہیں کھائی جاتی، بیٹھ کر کھاؤ۔ نہیں انکل، میں گھر پہ جا کے کھاؤں گی۔ اب اس سے واقعی میں پریشانی ہو رہی تھی، گھر دیر سے جائے گی تو پھر امی پتہ نہیں کیا کہیں گی۔ ارے کوئی بات نہیں، ادھر آؤ، بیٹھو ادھر۔ وہ اس کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور روحی کو یہ بات کافی ناگوار گزری تھی۔ اسے اس آدمی سے الگ وحشت ہونے لگی تھی، اسے بس جلدی سے اب گھر جانا تھا۔ اس آدمی نے اس کی کمر کو زور سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ جو چیخنے والی تھی، اس آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ غلط بات روحی، چیخنا نہیں ہے۔ ایک دم ساری ٹافیاں زمین پر گر چکی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے خوف آ رہا تھا اس آدمی سے، وہ چلانا چاہتی تھی مگر وہ نہیں چلا پائی۔ وہ اس کو پیچھے والی گلی میں لے کر گیا تھا جہاں پر نہ کوئی بندہ تھا نہ کوئی بندے کی ذات، اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے جا رہا تھا اور اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس بندے سے نفرت ہو رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے وہ ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ انکل انکل، مجھے جانے دے، مجھے جانے دے، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوگی، انکل مجھے جانے دے۔ وہ منتیں کرے جا رہی تھی اور سامنے بیٹھا انسان نما شیطان اس ننھی سی کلی جو بھی بچپن میں ہی تھی اس کو مسل رہا تھا۔ بچپن کے دیے ہوئے درد تکلیف بچہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے، اور یہی چیز روحی کو کبھی نہیں بھول پائی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کا خوف اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ خود کو روک نہیں پائی اور بے ہوش ہو گئی، اور اسے زمین پہ بے ہوش گرتا دیکھ کر وہ آدمی وہاں سے بھاگنے لگا۔ وہ اسی طریقے سے اس گلی میں پڑی رہی۔ زویا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، پتہ کرو نا میری بیٹی کہاں ہے؟ مناز بیگم کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی، صبح سے شام ہو چکی تھی اور روحی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ سب سے معلوم کر چکی تھی مگر کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ زویا سلطانہ بیگم کے گھر سے واپس آنے کے بعد اس کے اسکول بھی گئی تھی جہاں اسے پتہ چلا کہ وہ تو وقت پر نکل گئی تھی۔ امی اللہ خیر کرے گا، آپ صبر کریں، شبیر صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، زوہان کے گھر چھوڑنے والی بات، اس کے علاوہ اور پریشانیاں، اوپر سے وہ بے بس بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ مرنا چاہتے تھے، اس گھر میں سوائے اس مرد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور وہ مرد بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ان کا آدھا جسم مفلوج ہو چکا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برس رہے تھے۔ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی اور آواز دروازے کی سن کر پتہ نہیں کیوں ان دو عورتوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ زویا نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، کچھ برا ہونے والا تھا، کچھ غلط ہونے والا تھا، اس سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ اور پھر بھاری قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھنے لگی۔ باہر شور مچنا شروع ہو گیا تھا، عورتیں دروازہ اب باقاعدہ پیٹے جا رہی تھی، جلدی کھولو، ارے جلدی کھولو، باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مناز بیگم کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، آگے بڑھنے لگی۔ زویا ہمت کر کے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی
اور جب دروازہ کھولا تو اسے لگا کہ وہ زمین میں ابھی گڑ جائے گی۔ اسے ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک وجود پر آ کر رک گئی تھی۔ وہ وجود دوپٹے سے لپٹا ہوا ایک عورت کی گود میں موجود تھا، اور زویا کے جیسے کسی نے روح نکال لی ہو۔ کیا ہوا ہے زویا بیٹا؟ مناز بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اب پوچھ رہی تھی۔ روحی، زویا چلائی تھی۔ وہ ان کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایک وجود کو اپنی طرف لا رہی تھی۔ روحی بے ہوش تھی۔ اس کے جسم پر لال کلر کے نشان تھے۔ اس کے گلے اور سینے کی طرف نوچنے کے نشان موجود تھے۔ اس کا سفید یونیفارم جو اب گندا ہو چکا تھا۔ زویا نے فوراً اپنی چادر گلے سے نکالی اور روحی کے جسم پر ڈالی۔ دونوں وجود کی آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے تھے۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا بنا مرد کے گھر کچھ نہیں ہوتا۔ اسے لگا تھا وہ سنبھال لے گی۔ ذوحان کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ گھر سنبھال رہی تھی، مگر وہ غلط تھی۔ بنا مرد کے گھر میں درندے گھس آتے ہیں۔ انسان کے اندر کا جو جانور ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، اور اسے کسی ایک جانور کے ہاتھوں اس کی بہن کی زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ آج اسے ذوحان سے نفرت ہو رہی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن وہ نہیں تھا۔ وہ نہیں رکا، وہ چلا گیا۔ ذوحان چلا گیا تھا۔ کہاں تھا، کس حال میں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہ جاتے ہوئے کافی لوگوں کی زندگی خالی کر کے گیا تھا، لیکن زندگی تو اس کی بھی بھری ہوئی نہیں تھی۔ تو آج میرے ساتھ میرے دوست کے گھر چل رہے ہو؟ دوسری طرف میں تمہیں جاب کی آفر کر رہا ہوں۔ اسے ڈرائیور چاہیے اور تم گاڑی اچھی چلا لیتے ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور ذوحان صوفے پر ٹیک دیکھ کر پرسکون ہو کر باتیں سن رہا تھا۔ اسے اب اس ماحول کی عادت ہو گئی تھی، اور وہ اب اچھا محسوس کرنے لگا تھا، مگر سنجیدہ اور ہمیشہ سخت رہتا تھا۔ ضروری بات چند الفاظ میں ختم کرتا تھا، اور فضول بات نہ تو بولنا اس کو پسند تھا اور نہ ہی سننا۔ وہ اس عرصے میں کافی بدل گیا تھا۔ اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں؟ اس کی پھر سے سنجیدہ آواز آئی تھی۔ وجدان صاحب محض ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اجازت دے رہے تھے، اور وہ سیڑھیوں کے اس پار اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سیڑھیوں پر اس کا سامنا اینی سے ہوا تھا، مگر اس نے اسے ویسے ہی نظر انداز کیا جیسے وہ اتنے عرصے سے اس کو کر رہا تھا۔ بابا، آپ نے جاب کے لیے بولا تھا اس کو، تو پھر کہاں جاب کروا رہے ہیں آپ؟ اور کیا جاب ہے وہ؟ اب وجدان صاحب کے عین سامنے کھڑے ہو کر سوال کر رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، یہ ایک ہیرا ہے۔ یہ خود کو برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کو سمجھاؤں گا کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ اینی ان کی کوئی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ کیا سوال کر رہی تھی اور اسے کیا جواب مل رہا تھا۔ بابا، مجھے جاب کا بتائے نا، میں جانتی ہوں یہ بہت اسپیشل ہے، اور خود کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی تو خود کو ایسے ضائع نہیں کرتا زیاد کے پاس۔ جی، وہ واقعی حیران ہوئی۔ وہ تو بزنس مین ہے، پھر آپ کوئی پراپرٹی وغیرہ؟ وہاں پر ڈرائیور کی جاب کرے گا۔ اس کا سوال بھی مکمل نہیں ہوا تھا جب وجدان صاحب نے اسے جواب دے دیا، اور اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اتنا ہینڈسم اور پرکشش تھا جیسے کسی محل کا شہزادہ ہو، اور وہ ڈرائیور! اینی کا تو سر چکرانے لگا تھا۔ بابا، ڈرائیور کیسے؟ اور بھی زیاد انکل کے گھر؟ وہ ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وجدان صاحب کیا کرنے والے ہیں۔ بھلے ہی وہ ان کی بیٹی تھی، مگر وہ انہیں نہیں سمجھ پاتی تھی۔ تم بس دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں یقین تھا اور اینی کی آنکھوں میں پریشانی۔ ارے سنبھال کے، پھر گلاس گرا ہوا ہے۔ سنبھال کے، یہاں پر گلاس گرا ہوا ہے۔ دوسری طرف، یا اللہ، میرے پیر میں کچھ لگا ہے، یا اللہ یا اللہ۔ وہ جو کچن کی طرف آ رہی تھی، راستے میں ہی ٹوٹے ہوئے گلاس کے کانچ سے اس کا پاؤں کٹ گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں زخم ہو چکا تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ اس نے درد کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یا اللہ، خیر کیا ہوا ہے؟ مناز بیگم جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی، آواز سن کر گھبرا گئی، اور زویا الف کی آواز سنتے ہی اس طرف آ چکی تھی۔ ابھی وہ کچھ کرتی کہ کسی وجود نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس اس کو دیکھتی رہی۔ وہ اب اس کو اپنے مضبوط بازوؤں کے اثار میں اٹھا کر باقی ٹوٹے ہوئے کانچ سے بچا کر صوفے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کا درد تو جیسے کہیں دور ہی چلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ وہ ساکت ہو چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان کیا ہے۔ کبھی ایک پل میں بیگانہ بن جاتا ہے، اور کبھی ایک پل میں بہت قریبی بن جاتا ہے۔ وہ ذوحان مصطفیٰ کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ اب روحی کو دوائی میں ڈبو کر اسے لگا رہا تھا، مگر اس کا تو درد پہلے ہی جا چکا تھا۔
جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں تکلیف میں نہیں دیکھا جاتا۔ وہ تم سے آج بھی محبت کرتا ہے نایاب، وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ وقتی نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دور سرگوشیوں میں مناز بیگم کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ زویا بس انہیں دیکھ رہی تھی، چہرے پر ایک خوشی تھی مناز بیگم محسوس کر سکتی تھی۔ زویا نے ان کا ہاتھ محبت سے پکڑا اور انہیں کمرے میں لے جانے لگی۔ الف اب کانچ صاف کر رہی تھی، کانچ اس کے پیر کے اندر تک چلے گئے تھے اور یہی کانچ ذوحان مصطفیٰ کو اپنے اندر گھڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ تو یہاں اسے تکلیف دینے کے لیے لایا تھا، لیکن وہ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ پایا۔ ذوحان مصطفیٰ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ پایا، کیوں؟ کیا ذوحان کے دل سے اس کے لیے نفرت نکل گئی ہے؟ لیکن اس وقت ذوحان کے لیے ساری باتیں ضروری نہیں تھیں، اسے تو بس نایاب کو اس تکلیف سے آزاد کرنا تھا۔ اس نے یکدم چلاتے ہوئے آواز لگائی اور اگلے ہی پل نایاب کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ دروازہ کھولو الف! وہ اسے اب گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی، مصطفیٰ بھی اس وقت تکلیف میں تھا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی کو زن سے بھگاتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف لے جانے لگا۔ آپ نے تو ڈرا دیا تھا امی، آپ نے تو ڈرا دیا تھا مجھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ بتا سکتی تھی مجھے، لیکن نہیں، مجھے بھلا کیا بتایا جاتا ہے۔ راشدہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آج صبح وہ چکر کھا کر گر گئی تھی۔ ابھی ہاسپٹل میں پورا عباسی خاندان موجود تھا، سب پریشان تھے۔ زاہدہ بیگم بھی شاہزین اور انیا کو لے کر آ چکی تھی۔ سب لوگ کافی پریشان تھے۔ حمزہ خفا ہو رہا تھا۔ انیا اور شاہزین کا رشتہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا اور یہی بات زاہدہ بیگم کو دلی خوشی دے رہی تھی۔ وہ جس کمرے میں تھی وہاں پر 2 بیڈ اور تھے، مگر دونوں ہی خالی تھے، جس پر عباسی خاندان بہت مزے سے لیٹا ہوا تھا۔ ایک بیڈ پر حمزہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اب موبائل میں مصروف تھا اور دوسرے پر ہیرا پھل کاٹ رہی تھی۔ یہ ہاسپٹل کم ان کا گھر زیادہ لگ رہا تھا۔ فہیم صاحب نے سب کو گھر جانے کے لیے کہا، لیکن وہاں پر سب یہ کہہ کر رک گئے کہ ڈاکٹر نے تو ویسے بھی 1 گھنٹے میں گھر جانے کو کہا ہے، تو سب چلے ہی جائیں گے۔ ابھی وہ سب لوگ اسی طریقے سے اس کمرے میں موجود تھے جب ایک نرس دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی اور ایک پل کے لیے تو وہ ٹھہری گئی۔ پیشنٹ کون ہے آپ میں سے؟ وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اوین جی، اتنی خوبصورت نرسیں بھی کیا پاکستان میں ہوتی ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ حمزہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا۔ صنم تو اسے گھورتی رہ گئی۔ دیکھیں سر، آپ یہ بیڈ خالی کریں کیونکہ پیشنٹ یہاں پر آ رہے ہیں، انہیں یہاں پہ لے کے آنا ہے، سو پلیز آپ یہاں سے ہٹیں۔ آ رہی ہے۔ حمزہ نے اس کی مکمل بات نظر انداز کی، صرف اس بات کو پکڑا تھا۔ حمزہ! زر کی بھاری آواز اس کے کانوں سے گزری تو ایک دم وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھ رہا ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے اٹھا، لیکن اب اسے جو آ رہی تھی اس کا انتظار تھا۔ نہیں نہیں، چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو انکل، پلیز مجھے چھوڑیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ امی مجھے بچا لیں، ذوحان بھائی مجھے بچا لیں، ذوحان بھائی، زویا آپی مجھے بچا لیں، امی انکل مجھے چھوڑیں۔ وہ نیند میں چلائے جا رہی تھی۔ اس کا آج تیسرا دن تھا، وہ ہوش میں نہیں آئی تھی، اور آج جب ہوش میں آئی تو اس کی حالت یہ تھی۔ وہ ان 3 دنوں میں بس چلایا کرتی تھی۔ وہ اس کی یہ حالت زویا اور مناز بیگم کا کلیجہ چیر دیتی تھی۔ روحی بیٹا، میں ہوں، کوئی کچھ نہیں کرے گا، تمہاری بہن ہے نا، کسی نے اب تم پر غلط نظر ڈالی تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ ان 3 دنوں میں اسے خود پر غصہ تھا۔ وہ کہیں اور خیالوں میں ڈوبی رہا کرتی تھی، وہ بھول گئی تھی کہ گھر کی اب سب سے بڑی وہی ہے، اور خود کو دوسرے کاموں میں الجھا کر اپنے گھر سے غافل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اور رات عبیر نے اسے فون کیا تھا۔ پہلے تو اس نے نہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، فون بجتا رہا، اس کی 7 مس کالز آ چکی تھی، بالآخر 8ویں کال پر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، نرم ڈری ہوئی آواز آئی، ہیلو بیوٹیفل، اور اس کا یوں کہنے پر زویا کی تو سانس اوپر نیچے ہونے لگی۔ جی، آپ نے کیا بات کرنی تھی مجھ سے؟ وہ چھت پر رات کے تقریباً 1 بجے کو آیا تھا، کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ یہ بات اس کی جان پر آئی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے وجہ پوچھ کر جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن وہ تو شاید آج اس کی جان چھوڑنے کے ارادے میں ہی نہیں تھا۔ کیوں، میں نہیں کر سکتا بات؟ کیا ضروری بات کے علاوہ ہم بات نہیں کر سکتے؟ اس نے کمال مہارت سے اداکاری کرتے ہوئے خفا ہونے کی ایکٹنگ کی۔
اور اس کے یوں کہنے پر زویا کو اپنے لہجے پر افسوس ہونے لگا۔ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ واقعی میں بہت ڈر رہی تھی۔ اس نے پہلے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی، اور ابھی بات کرنا، وہ بھی اس لڑکے سے جسے وہ آج دیکھ کر آئی تھی، اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہائے تمہارے یوں کہنے پر تو میں اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو سچ مانو میں نے آج تک تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی، مگر تم ہو کہ ایک نظر دیکھنے کے بعد اگلی نظر مجھ پر ڈال بھی نہیں رہی۔ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس کا لہجہ ویسا ہی خفا ہونے والا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ میں تمہیں اچھا لگا؟ وہ آج اس سے منوا کر رہنے والا تھا۔ میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا، یعنی میں تمہیں اچھا نہیں لگا؟ جو بالکل کنفیوز ہو چکی تھی۔ دیکھیں عبیر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عبیر صاحب نہیں عبیر، یہ صاحب وغیرہ میرے ساتھ مت لگاؤ۔ اور ویسے بھی میں تو تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی تم پر دل ہار بیٹھا ہوں، اور تم کیا ہم دونوں کے درمیان یہ صاحب وغیرہ لا رہی ہو؟ اور زویا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زویا نے ایک دم فون بند کر دیا۔ وہ سچ میں ایک جادوگر تھا اور اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا، اور وہ اسی سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ باتوں کا سلسلہ چلتا رہا، جانے کب ان باتوں کو دن سے ہفتے ہو چکے تھے، اور ہفتوں سے یہ بات تقریباً 4 ماہ تک پہنچ چکی تھی۔ عبیر کے لہجے میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اسی طریقے سے محبت سے اس سے بات کیا کرتا تھا۔ اس نے زویا سے بہت سے وعدے کیے تھے کہ وہ اب گھر میں شادی کی بات کرے گا۔ زویا دن میں خواب دیکھنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ تو راتوں کو بھی خواب نہیں دیکھتی تھی۔ وہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاتی تھی۔ اس نے اپنی حدود بتا دی تھی، اور یہ حدود تو تب ہوئی جب اس نے اس سے ملنے کے لیے کہا۔ زویا نے اسے منع کیا کہ ہم گھر میں بات چیت کرتے تو اکیلے ملنے کا کیا مقصد، لیکن وہ بضد تھا۔ پھر زویا نے مطالبہ سامنے رکھا کہ اگر وہ اس سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اس سے شادی کر لے، کیونکہ وہ اس طریقے سے تو اس سے نہیں ملے گی، البتہ حلال طریقے سے اسے قبول ہے۔ اور یہی بات عبیر کے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی۔ اس نے زویا سے کچھ دن کے لیے رابطہ ختم کر دیا، اور زویا کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی پوری دنیا ختم ہو چکی ہے، اور آج وہ عبیر سے صاف بات کرنا چاہتی تھی، مگر اب روحی کی حالت دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عبیر سے صاف بات کر لے گی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جاتے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔